یہ کہانی قرآن کی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک نبی کی جس کا حسن، جس کا صبر اور جس کا ایمان پوری دنیا کو حیران کر دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ ایک سپنا، ایک بھائیوں کی نافرمانی، ایک کنواں، ایک سفر جو انسان کو رلا بھی دیتا ہے اور ایمان بھی تازہ کر دیتا ہے۔ ہمیں بچپن سے سنایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، مگر قرآن ہمیں ایک اور سچ بتاتا ہے کہ ان کا حسن ان کی پہچان تھا، مگر ان کا صبر ان کا مقام بن گیا۔ ایک رات یوسف علیہ السلام نے ایک سپنا دیکھا۔ انہوں نے کہا، ابا جان، میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ بہت بڑے مقام کی نشانی ہے، مگر اپنے بھائیوں کو مت بتانا، وہ جلن میں کچھ غلط کر بیٹھیں گے۔ لیکن بھائیوں کے دلوں میں جلن کی آگ جل چکی تھی۔ وہ کہتے تھے، یوسف اور اس کا بھائی ہم سے زیادہ پیارے ہیں، چلو یوسف کو ختم کر دو یا پھر دور پھینک دو تاکہ ابا ہم سے محبت کریں۔ آخر ایک دن پلان بنا۔ یوسف علیہ السلام کو گمانے کے بہانے لے گئے اور پھر انہیں ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ کنویں میں اندھیرا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام اکیلے نہیں تھے۔ اللہ نے ان کے دل کو تسلی دی۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے یوسف کو وحی دی کہ ایک دن تم انہیں ان کے یہ اعمال بتاؤ گے جب وہ سمجھ بھی نہ پائیں گے۔ ادھر بھائی جھوٹی کہانی بنانے میں مصروف تھے۔ قمیص پر جھوٹا خون لگایا اور کہا، ابا جان، یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، لیکن قمیص پھٹی ہی نہیں تھی۔ یہ تھا پہلا امتحان، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ مصر کا سفر اور پھر عزت کا وہ مقام۔ مصر کے عظیم محل میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام تھا زلیخا، خوبصورتی جسے دیکھ کر روشنی بھی شرما جائے۔ جب یوسف علیہ السلام کو محل میں لایا گیا تو زلیخا نے جب انہیں پہلی مرتبہ دیکھا تو بس دیکھ کر رہ گئی۔ وہ خوبصورتی نہیں، نور تھا جو صرف پاک لوگوں کو اللہ عطا کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور زلیخا کے دل میں ایک ایسی آگ بھڑکتی رہی جو ہر گزرتی سیکنڈ کے ساتھ اور زیادہ شعلہ بن کر ابھر رہی تھی۔ ایک دن زلیخا نے محل کے سب دروازے بند کر دیے، ایک ایک کر کے، اور یوسف علیہ السلام سے کہا، آؤ، میں تمہارے لیے تیار ہوں۔ مگر یوسف علیہ السلام نے نظریں نیچے کر کے کہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ جس کا میں بندہ ہوں وہ سب دیکھ رہا ہے۔ اس ایک بات نے پورا ماحول ہلا دیا۔ زلیخا اپنے جذبات سے مجبور ان کی طرف بھاگی۔ یوسف علیہ السلام نے بھاگ کر دروازے کی طرف رخ کیا۔ جب یوسف علیہ السلام بھاگے تو زلیخا نے پیچھے سے ان کی قمیص پکڑی اور وہ پھٹ گئی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے گناہ کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، زلیخا کا شوہر سامنے آ گیا۔ زلیخا نے فوراً الزام یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا، مگر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بے نقصہ ثابت کیا۔ ایک گواہ نے کہا، اگر قمیص آگے سے پھٹی تو یوسف غلط، اگر پیچھے سے پھٹی تو زلیخا جھوٹی۔ اور جب سب نے دیکھا قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی تو سچ سب کے سامنے آ گیا۔ مصر کی عورتیں اکثر آپس میں کہتی تھیں، زلیخا پاگل ہو گئی یوسف پر۔ زلیخا نے خواتین کو بلا کر یوسف علیہ السلام کو دکھایا، اور جیسے ہی وہ دیکھتے وہ فروٹس کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھتی تھیں۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں گناہ سے زیادہ قحط کو پسند کرتا ہوں، اور اس طرح اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ جب انہیں بے گناہ الزام میں قید کر دیا گیا تو یوسف علیہ السلام نے غم کے موسم کو بھی عبادت کا ذریعہ بنا لیا۔ جس قید کو لوگ سزا سمجھتے ہیں
یوسف علیہ السلام نے اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا۔ قید خانے میں سب لوگ ان کی ادب، اخلاق اور نور کو محسوس کرتے۔ وہ بندہ جو خود تنگی میں تھا مگر ہر شخص کو سکون دیتا تھا۔ ایک روز دو قیدی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ دونوں نے عجیب و غریب خواب دیکھے تھے اور دل بے چین تھا۔ ایک نے کہا، میں نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، اور میرے سر پر پرندے کچھ کھا رہے ہیں۔ دونوں کو لگتا تھا کہ یہ کوئی بری نشانی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے انہیں اللہ کا پیغام دیا، انہیں سمجھایا کہ اصلی مدد صرف اللہ دیتا ہے، نہ تقدیر کسی آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، نہ مشکل کا حل۔ پھر فرمایا، تم دونوں کے خواب کا مطلب میں بتا دیتا ہوں۔ ایک آزاد ہو کر اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ سالوں گزرنے کے باوجود یوسف علیہ السلام کا صبر نہیں ٹوٹا۔ وہ قید میں ہوتے ہوئے بھی عبادت کرتے اور دوسروں کے دلوں کو روشن کرتے رہے۔ ایک رات بادشاہ نے خوفناک خواب دیکھا جس کا مطلب کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس خواب کے سامنے ان کے دانشور بھی بے بس تھے۔ پورا محل پریشان ہو گیا۔ تب اس وقت اس قیدی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے جسے وہ سالوں پہلے بھول گیا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک شخص ہے جو یہ تعبیر بتا سکتا ہے، اور اس طرح بادشاہ نے حضرت یوسف کے پاس تعبیر کے لیے قیدی کو بھیجا۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا، 7 سال ترقی ہوگی، پھر 7 سال سخت قحط آئے گا۔ بادشاہ نے حکم جاری کر دیا، اس آدمی کو عزت کے ساتھ میرے پاس لاؤ۔ زندان کا دروازہ کھلا اور یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ محل لے جایا گیا۔ بادشاہ ان کی حکمت دیکھ کر حیران رہ گیا اور یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانے کا وزیر نامزد کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے امانت داری اور علم سے پورے ملک کو قحط سے بچایا۔ وہ سال آ گیا جس کا یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ قحط نے پوری دنیا کو ہلا دیا اور لوگ اناج کے لیے مصر کا رخ کرتے گئے۔ ایک دن یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ لوگ آئے جو کبھی انہیں کنویں میں پھینک آئے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام انہیں پہچان گئے، مگر بھائی یوسف کو نہیں پہچان سکے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انسان بدلہ لے سکتا تھا، مگر نبی کا دل کبھی بدلے سے بھر نہیں سکتا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے آنسو چھپا لیے اور ان کا امتحان شروع ہوا۔ اور پھر ایک دن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنے پاس مدعو کر لیا۔ جب بنیامین ان کا سگا بھائی ان کے سامنے آیا تو یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، مگر یوسف علیہ السلام نے صبر کیا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حکمت دی اور ایک منصوبے کے ذریعے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بھائی سمجھے کہ بنیامین اب بادشاہ کے پاس پھنس گیا اور ان کی روح تک ہل گئی۔ وہ جو کبھی یوسف علیہ السلام کو غلط سمجھتے تھے، آج ان کے سامنے اپنی کمزوری قبول کر رہے تھے۔ قسمت پلٹ چکی تھی۔ آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا انتظار میں سالوں گزر گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج میں تمہارے سب گناہ معاف کرتا ہوں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ بھائی حیران رہ گئے، جو کبھی اسے کنویں میں پھینکا گیا تھا، آج وہی ان کا بھائی، ان کا ولی، ان کا مددگار بنا کھڑا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے درد کو زخم نہیں بنایا بلکہ معافی میں تبدیل کر دیا، اس لیے اللہ نے انہیں عزت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بھائیوں سے کہا کہ اگلی دفعہ جب وہ مصر آئے تو بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو ساتھ لے کر آئے۔ آخر سالوں کا انتظار ختم ہوا۔ یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے۔ دل میں یوسف کا پیار، آنکھوں میں اندھیرا، مگر روح میں امید۔ وہ ملاقات جس کا سوچ کر آسمان بھی پگھل جائے۔ باپ اور بیٹا سالوں بعد
एक दूसरे को गले लगाकर दिल बर्दाश्ता हो गए। बचपन का जो ख्वाब था वो आज पूरा हो गया। जो सूरज, चांद और तारे झुक रहे थे वो आज सब सामने हो रहा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानियां बताती है कि अल्लाह का जो प्लान होता है वो हमेशा परफेक्ट होता है। सब्र कमजोर को नहीं, बड़ों को दिया जाता है, और माफी इंसान को पाक कर देती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस कहानी को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि लोग समझ सकें कि कुरान कहानी नहीं, रोशनी है।